زندگی میں کچھ ایسے لمحے بھی آئے جب مجھے لگا تھا جیسے زندگی بس یہیں تک ہے۔ زندگی میں وہ حالات بھی آئے جب یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی سننے والا نہیں۔ بہت سے ایسے راستوں پر بھی میں تنہا چلی جہاں مجھے لگا تھا میرا ہاتھ تھامنے میرے اپنے آئیں گے، مگر کوئی آیا ہی نہیں۔ بہت کچھ ایسا بھی کھویا جس کا کوئی نیمل بدل نہیں، مگر ان سب راستوں میں جو ساتھ چلا وہ صرف اللہ تھا۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا گیا تھا تو تمہیں بھی بچایا جائے گا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنا تھا تو تمہارے لیے بھی بنے گا۔ ان کا رب بھی وہی تھا جو تمہارا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ تم یقین کے ساتھ صبر نہیں کرتے۔ اللہ کے راستے پر اس کی مدد آتی ہے، مگر صبر کرنا ہوگا، ہر حال میں سجدہ کرنا ہوگا۔ وہ تمہیں ہمیشہ وہ عطا کرتا ہے جو بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خبرگیر ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب راستے بنائے گا۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک تمہیں وہ نہیں مل جاتا جو تمہیں چاہیے۔ امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل ہٹاؤ خود سے، بس اس کی مان کر جھکتے جاؤ، جس میں وہ راضی وہ کام کرتے جاؤ، اور پھر تم دیکھو گے کن فیکون کے نظارے۔ معجزے ہر جگہ ہیں، یہ آنکھ نہیں ہے جو انہیں دیکھتی ہے، بلکہ یہ یقین ہے جو ہر ناممکن شے میں ممکن کا ہونا ڈھونڈتا ہے۔ اور جو توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ وہاں سے وسیلے بناتا ہے جہاں کوئی گمان نہیں جا سکتا۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں، اللہ پر کرو۔ مسکراؤ کہ رونے کے لیے کوئی دن نہیں بنا، اڑو کہ اڑنے کا حق صرف پر والوں کے پاس ہی نہیں، اور ایسے کھل کے مہکو کہ تم سے بہتر گلستان میں کوئی گل نہیں۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق،
اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ کسی نے پوچھا، اتنا یقین کیسے ہے؟ میں نے کہا، تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر کہا کہ اور اگر جو مانگ رہی ہو وہ نہیں ملا تو؟ میں نے کہا، پھر تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا اللہ پر۔ جب انسان حقیقت کا یقین پا لیتا ہے نا، تو وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکل آتا ہے۔ انسان اور اس کی روح کو کوئی چیز اتنا فائدہ اور ایسی خوشی نہیں دے سکتی جتنا یقین دیتا ہے۔ جب انسان یقین کھو دیتا ہے نا، تو دراصل وہ سب کچھ کھو دیتا ہے۔ جس وقت انسان شک میں مبتلا ہونے لگتا ہے، اسی لمحے سب کچھ برباد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے بندے سے صرف یہ یقین مانگا ہے، کیونکہ یہی انسان کا سکھ ہے اور اسی میں اس کی فلاح۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے۔ تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو لمحے صبر آزماتے ہیں، دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ اللہ تو چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری سے بن جاؤ، اتنا یقین کہ اس کے کن کے انتظار میں تم اس سے قبولیت کی امید رکھنے لگ جاؤ اور ناممکن چیزوں میں بھی معجزے ڈھونڈنے لگ جاؤ۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر اور بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں جاتی، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعائیں جتنا صبر لیتی ہیں وہ اتنی ہی زیادہ رنگ لاتی ہیں۔ تو اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی مایوسی کی وجہ سے جھکنے نہ دینا، کیونکہ اللہ کبھی کبھی صبر کی آخری حد آزماتا ہے اور اس کے بعد صرف ایک ہی مرحلہ آتا ہے، اور وہ ہے اس کا کن۔ کانٹا چبھنے کی تکلیف برداشت کرنے پر جہاں اجر کی بشارتیں ہوں، وہاں دل میں نشتر چبھنے کی اذیت برداشت کرنے پر کیا کیا اجر لکھتا ہوگا میرا رب۔ میں جب تک اس سے جدا رہی، بے سکون رہی،
चैन की आस में फिरती रही, तड़पती रही, सिसकती रही, सुलगती रही। मेरे पास सब था, बस अल्लाह न था, और उसका ना होना हर चीज़ के ना होने जैसा था। मैंने उसे फिर उन्हीं तन्हाइयों में ढूंढना शुरू किया जिनके खौफ से मैं हुजूम के पीछे भागा करती थी। बस फिर सारी भाग दौड़ ख़त्म। फिर जो मुझे मिल ना सका था, मैंने उससे बेहतर पा लिया, जिसने इस टूटे हुए गुनाहगार दिल की पुकार रायका नहीं जाने दी। तो यकीन रखो, वो तुम्हारे दिल की पुकार भी खाली नहीं जाने देगा। कोशिश करने से भी कुछ हासिल ना हो तो खामोश रहकर सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दीजिए। अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। जो लोग नुकसान पर सब्र और शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके नुकसान को नफ़ा में बदल देता है। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए ताख़ीर ज़रूर करता है, लेकिन वो भूलता नहीं। कुरान करीम में इरशाद पाक है, यकीनन मेरा रब करीब है और वो दुआओं का जवाब देने वाला है। वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ कहीं भी तुम होते हो। मुझे बस अपने रब पर यकीन रखना है, फिर वो मुझे हर उस चीज़ से नवाजेगा जिसकी मुझे ख्वाहिश है, क्योंकि मौत से तो यकीन वालों के लिए होते हैं। अल्लाह पर यकीन इतना मजबूत कर लो कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो इन दुआओं पर कुन कह देगा जो हमें नामुमकिन नज़र आती हैं। कभी कभी तो उसकी मसलहतें मुझे इतना हैरान कर देती हैं कि आँखों में हैरानी से आंसू झिलमिलाने लगते हैं। मुझे महसूस होता है मैं उसे जानने लगी हूँ, वो मुझे खुद समझाने लगा है। जो फ़ैसला मेरा रब करता है, यकीन जानो अर्श से फर्श तक वो ही बेहतरीन होता है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं, अल्लाह हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते जाओ, चीज़ें देता है तो कबूल करो और वापस ले लेता है तो राज़ी हो जाओ। बड़ी से बड़ी और आसान फ़कीरी यही है कि हमें अल्लाह का हर फ़ैसला मंजूर है। बस तुम्हारा काम इंतज़ार और दुआ करना है, बाकी तो उसकी मंसूबा साजियाँ हैं सारी कि किसको कब कहाँ और क्या देना है। तुम फिर क्यों इस बात पर परेशान होते हो कि जो मांग रहे हो वो कैसे मिलेगा। यकीन रखो, फिर देखो, जहाँ से गुमान भी नहीं वहाँ से मिलेगा। यकीन रखो अपने रब पर, वो तुम्हें वीरान कुएं से निकाल कर सल्तनत का बादशाह बनाने पर कादिर है। मेरे अल्लाह, मुझे आप पर यकीन करना सीखना है, जो मुझे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे। आपकी ज़ात पर तवक्कल कैसे किया जाता है मैं नहीं जानती,
مجھے توکل کی اس بلندی پر پہنچنا ہے کہ دنیا میرے سامنے بے معنی ہو جائے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔